یہ ہے لالا دیکھا بالا۔ یہ اپنے محلے میں لالا بکری کے نام سے جانے جاتے ہیں، جو کہ ہرگز صحیح بات نہیں ہے، اور ان کی کچھ کہانیاں تاریخ کی کچھ ایسی کہانیوں میں سے ہیں جو بڑی دلچسپ، مزیدار اور کبھی نہ بھولنے والی ہیں۔ جیسے کہ وہ اپنی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کبھی کسی کے کندھے دباتا تو کبھی کسی کے پیر، اور پاگل پن کے باوجود بھی گھر کے کھلے دروازے بند کرنا اور بڑوں کو سلام کرنا اس کی عادت بن چکی تھی، اور جب اسے کوئی چھیڑتا تو وہ گالم گلوچ کرتا، پورے محلے کی خبر رکھتا اور لوگوں کے راز زور زور سے سب کو بتاتا۔ اور لالا کے کچھ مشہور ڈائلاگز ہیں جنہیں آپ سب نے کبھی نہ کبھی ضرور سنا ہوگا، جیسے کہ نمبر 1، رینا بیوٹی پارلر والی لوگوں کو ایک دوسرے کے راز بتاتی پھرتی ہے۔ نمبر 2، اسلامیہ کالج۔ نمبر 3، جھانک رہا تھا تاڑ رہا تھا، گفتگو نہیں کر رہا نا۔ نمبر 4، دن دہاڑے سر عام۔ نمبر 5، تو جانا اپنا کام کر، میرے پیچھے کیوں آ رہا ہے۔ اور لالا کی کچھ سچائیاں ایسی ہیں جس سے یہ نا سمجھ لوگ واقف نہیں ہیں۔ ان لوگوں نے زندگی بھر لالا کو تنگ کیا، اس کا مذاق بنایا، اس کو گالیاں دی، اس کو مارا اور اس کو رلایا، حتیٰ کہ اس کی ٹانگ بھی توڑ دی، صرف ایک پاگل اور لاوارث سمجھ کر۔ لوگ بھول جاتے ہیں کہ کسی کے ساتھ اتنا ناجائز کرنا، بلا وجہ کسی کو تکلیف دینا ہرگز ٹھیک نہیں ہے۔ جو یہ لالا کے ساتھ کر رہے ہیں وہ کبھی نہ کبھی ان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، اور لالا کی اپنی اصلیت یہ خود ہی جانتا ہے کہ کس طرح اس نے پہلے اپنے والدین کی موت کا غم اور پھر اپنے بھائی کی موت کا غم سہا ہے۔ اس کے باوجود بھی یہ ہمیشہ لوگوں کو ہنساتا رہا، اور لوگوں نے اسے اپنی تفریح کا سامان سمجھ لیا۔ لوگ اسے پیسوں کا لالچ دے کر اپنی تفریح کرواتے اور اس سے گالیاں دلواتے، اور اگر یہ نہیں کرتا تو اسے مارتے، اس پر کچرا پھینکتے، انڈے مارتے اور کچرے کی تھیلیاں مارتے۔ اب بتاتے ہیں ہم آپ کو لالا کی اصلیت، جس کا اصل نام طارق ہے۔ طارق کی دنیا اس کے والدین کی موت کے بعد کچھ اس طرح پلٹی جو شاید اس نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا۔ والدین کی موت سے پہلے وہ ایک بہت ہی اچھا، سیدھا سادہ، سلجھا ہوا اور ایک پڑھا لکھا شخص تھا۔ اصل میں جس لالا کی آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں اور پوچھنا چاہ رہے ہیں، اس کے ساتھ تو مسئلہ یہ رہا ہے، جس طریقے سے کوشش ہوتی ہے کہ انسان عام جو نارمل انسان بھی ہوتا ہے وہ کسی بھی صورت میں آدھا تو پاگل چل ہی رہا ہے اس دور کے حساب سے۔ اب جب ایک بندے کے ساتھ ذہنی مسئلے مسائل ہوں اور وہ اتنے کریٹ ہو رہے ہوں کہ حد سے زیادہ، اور اس کے بعد اس کو جو ہمارے 3 ایجز لڑکے ہیں اور وہ اس کو اس طریقے سے تنگ کریں کہ وہ جدھر سے گزرے پتھر مارے، یہ کریں، کتنی مرتبہ ہم لوگوں نے روکا، بچایا اس کو، آج اس کے اوپر اس طریقے سے ہو گیا کہ اس کا دماغ اس چیز سے بالکل عاری ہو چکا ہے، اور اب وہ بالکل فارغ۔ کیا کر سکتے ہیں اس بارے میں؟ جو صرف اپنے کام سے کام رکھتا، بلا وجہ کسی کو تنگ نہیں کرتا تھا، اور اپنے والدین سے حد سے زیادہ محبت کرتا تھا، اور اس کے والدین بھی اس کے اوپر جان چھڑکتے تھے۔ مگر پھر طارق کے والدین کے گزرنے کے بعد اس کی زندگی نے ایک ایسا موڑ لیا کہ اس کے بعد پھر کبھی نہیں سنبھل پایا، اور دنیا کی نظر میں ایک پاگل شخص قرار دے دیا گیا، جو لوگوں کو ہنسانے اور تفریح کرانے کے کام آنے لگا۔ اس بیچ طارق نے بہت مشکلات کا سامنا کیا، لوگوں کا بلا وجہ کا تشدد، جیسے کہ اس کو بلا وجہ مارنا، بلا وجہ پانی کی تھیلیاں پھینکنا، اور اس کو پاگل سمجھ کر دھتکار دینا۔ طارق کی شخصیت ایسی بالکل نہ تھی کہ اس کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے۔ اس کے والدین کے گزرنے کے بعد اس کو دلی لگاؤ اور محبت کی ضرورت تھی، لیکن اب وہ نشوں کی زینت بن چکا ہے۔ اسی کو بیچارہ نیا کپڑا پہن کے باہر نکل کے آیا تھا، پھر لڑکوں نے پکڑ کے اسی کو کچرے کے ڈبے میں پھینکا، وہ بہت اسی نے چڑچڑا کے میں گالیاں نکالی اور اسی کو اور نکال کے پھر پھینکا۔ یہ تو یہاں کی جو یہ حالات ہے وہ لالا کے ساتھ اچھا نہیں ہوا۔ طارق کو اس کے رشتہ داروں نے کئی بار پاگل خانے میں داخل بھی کروایا،
لیکن وہ وہاں ایک دن بھی نہیں رکتا، اگلے ہی دن واپس آ جاتا۔ اور حالت اب کچھ یوں ہے کہ طارق کو طرح طرح کی جان لیوا بیماریوں نے گھیرا ہوا ہے، اور اب اس کی حالت ایسی ہے کہ وہ چلنے پھرنے سے بھی محروم ہے۔ اس ڈاکومنٹری کو بنانے کا مقصد کسی کی دل آزاری کرنا بالکل بھی نہیں ہے۔ اس کا مقصد صرف ان ناسمجھ لوگوں کو نصیحت دینا ہے جنہوں نے طارق کو لالا بننے میں مجبور کیا۔ خدا را کسی کے ساتھ اتنا ناجائز نہ کریں جو کل کو آپ کے آگے آئے۔ اب ہمیں اجازت دیجیے اور اپنے ارد گرد طارق جیسے لوگوں سے محبت کریں، ان کو سمجھیں اور ان کا خیال رکھیں، نہ کہ ان کو بلا وجہ تکلیف دیں۔ شکریہ۔